سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج ہم اور آپ اس نشست میں، اس سیشن میں جو حاضر ہوئے ہیں، اس کا مقصد آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں مختصر سے اس کا تعارف کرا دوں تاکہ سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کی دلچسپی اس پروگرام کو لے کر اور زیادہ ہو جائے۔ عام طور پر ہر ہفتے کسی بھی شکل کے ایک پروگرام سے آپ کا سابقہ اور سامنا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ بالکل تسلسل کے ساتھ کنٹینیو اس پروگرام کو بلا ناغہ لوگوں کی اصلاح کے لیے لائیو نشر کیا گیا۔ موقع، محل، وقت جیسا بھی رہا، لیکن مفتی صاحب قبلہ نے اپنا بھرپور وقت دیا اور وقت دے کر ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم 100ویں ہفتے کو پہنچ چکے ہیں اور 100 ہفتے یہ سوال و جواب کے آج کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا آغاز تو تقریباً آج سے 1.5 سال قبل ہوا تھا، اور آغاز کی ابتدا یوں تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں بزم نوری کے عہدیداران اور ممبران نے مشورہ کیا کہ لوگوں کی گھر بیٹھے اصلاح کیسے کی جائے۔ مفتی صاحب قبلہ سے مشورہ ہوا تو انہوں نے بڑا ہی بہتر مشورہ دیا کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور عام طور پر آدمی کسی محفل یا نشست میں جا کر لوگوں کے سوال سننا یا جوابات طلب کرنا، اس کی فکر اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس کا آغاز کیا گیا، اور پھر جب اس کا آغاز کیا گیا تو اس وقت بزم نوری حقیقت معنوں میں اتنے فیسلٹیز اس کے پاس نہیں تھی، جیسا انتظام ہوتا، جیسا نظام اور جو سامان میسر آتا، اس کے ذریعے وہ اپنے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں حضرات سب سے زیادہ اگر اس کا کریڈٹ اور مبارکباد کسی کو جاتی ہے تو وہ شخصیت آج اور ہمارے اور آپ کے سامنے آج ہماری اس نشست میں ممبر پر جلوہ افروز ہے۔ اور پھر حضرت کے بعد جو ہماری ٹیم ہے بزم نوری، جن کا کام ہی بے لوث خدمت کرنا ہے، یہ اپنے ذاتی کاموں سے فارغ ہو کر، اپنی ذاتی مصروفیات سے فارغ ہو کر، جہاں لوگ تھک کر بستروں پر آرام کرتے ہیں، لیکن یہ آ کر اپنے اس کام کی طرف لگ جاتے ہیں اور بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ محفل عام طور پر آج ہمارے اور آپ کے لیے ایک نئی سی محفل ہوگی، لیکن چونکہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک چیز جب کسی منصب یا ایک عدد خاص تک پہنچتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ مجلس تو ایسی مجلس ہے کہ ہم نے قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے عالم دین سے لوگوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد ان کے روزمرہ کے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کی۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ بالکل ایک ایسا موقع ہے کہ جس پر ہمیں اظہار مسرت کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور حضرات ہمارے لوگوں نے بڑی محنت کی، بزم نوری کے نوجوانوں نے، کارکن نے، جو IT سیل ٹیم ہے، اس کے علاوہ جو اور بھی لوگ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی کہ کس طریقے سے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں تک علماء اہل سنت کی باتوں کو پہنچایا جائے۔ اور اس پروگرام کا جو ٹائٹل رکھا، جو نام ہی رکھا، وہ نام ہی رکھا ہے کہ ہمارے سوالات اور علماء اہل سنت کے جوابات۔ تو ٹیم نے مل کر کچھ پرانی جو ابتدا تھی اور پرانے جو پروگرام کا آغاز تھا، اس کی کچھ کلپس انہوں نے محنت کر تیار کی۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ پروگرام کا آغاز ہوا تھا تو کس ترتیب پر، اور پھر اس کے ساتھ جب تک وقت بڑھتا چلا گیا تو اس میں دھیرے دھیرے سدھار آیا، چیزیں بڑھتی گئیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش
ابھی بھی کی جا رہی ہے. تو گزارش ہے ناظرین سے کہ ایک مرتبہ اسے مشاہدہ فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو ان پر قرض ہے اس کو اس اصل رقم سے مائنس کر کے دیکھیں, مائنس ہونے کے بعد اگر وہ نصاب بچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ادا کرنا ضروری ہے. قضا نماز جو ہے بہر صورت بہرحال آپ کو ادا کرنی ہی ہے. جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا. عورتوں کو ایسے زیورات استعمال کرنا منع ہے جس کے اندر آواز ہو, کھنک ہو. کووڈ شیلڈ اور ایک کوویکسین, یہ دونوں اگر کوئی بندہ لگوانا چاہے تو بالکل لگا سکتا ہے, جائز اور درست ہے. کہ اگر ایسے شخص کے گھر سے قربانی کا گوشت آئے جو بیاج و سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس گوشت کا کیا کرے؟ کیا ایسے گوشت کو کھانا جائز ہے؟ اور سوال یہ کہ کیا ہڈیوں میں تھوڑا گوشت چھوڑ دینا چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ ہڈیوں میں بچا ہوا گوشت جنات کا حصہ ہوتا ہے, وہ اسے کھاتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم آپ کی خدمت میں اپنے محبوب پروگرام آپ کے سوالات اور علماء اہل سنت کے جواب کے تحت حاضر ہیں. اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اور آپ یہ 50واں سیشن لائیو سوال جواب کا کر رہے ہیں. اس خاص توفیق پر اللہ کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہم گناہ گار بندوں کو یہ توفیق بخشی کہ علم دین عام کرنے کے لیے یہ 40-50 مسلسل نشستیں ہمیں عطا فرمائی. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب طالب خان, اور پوچھتے ہیں بالا گھاٹ سے, کیا اپنی قریبی سنی مسجد کی اذان سے پہلے کسی اور مسجد کی اذان سن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آغاز کرتے ہیں آج کے سب سے پہلے سوال کا, اور یہ ہیں جناب اشرف حسین صاحب بھوپال سے. ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم اپنے محبوب پروگرام آپ کے سوالات اور علماء اہل سنت کے جوابات کے تحت حاضر ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خوشی کے ساتھ ہم یہ اپنا 99 سیشن کمپلیٹ کر کے آپ سے رخصت ہو رہے ہیں, اسی وعدے کے ساتھ کہ اللہ نے زندگی اگر سلامت رکھی تو انشاءاللہ اگلے بدھ کو اسی وقت میں یعنی 9:55 سے 10:30 پھر ملاقات ہوگی. اس درمیان آپ کے پاس کوئی بھی دینی سوالات ہوں گے تو آپ ہمارے بزم نوری کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کر دیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم یہاں پروگرام میں شامل کریں گے. ماشاءاللہ. تو حضرات یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بزم نوری سے جڑے ہوئے ہیں اور اس لائیو سیشن کو ہر ہفتے آپ سماعت بھی کرتے ہیں, اسے دیکھتے بھی ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کنڈیشنوں میں بھی مفتی صاحب قبلہ نے بھوپال کی سرزمین سے جب ضرورت پڑی تو حضرت ہمارے چاندہ بیٹا تشریف لائے اور پورا مہینہ ہم لوگوں کے درمیان رہ کر 1 مہینہ لگاتار تراویح پڑھانے کے باوجود, تھکاوٹ کے باوجود ہمارے سوالوں کے جواب حضرت دیتے تھے. تو ایک یہ محض استقبالیہ آج پروگرام ہے. اب میں حضرت کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں حضرت یہ فرمائے کہ آج ہمیں تو بڑی زیادہ خوشی ہے اس پروگرام کو لے کر کہ اللہ کے فضل سے تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ یہ پروگرام آج اپنی کامیابی کی منزلوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ بڑا ہی اسے پسند کرتے ہیں. اور بزم نوری کی ترقی اور کامیابی کا اگر سب سے بڑا راز کوئی ہے تو وہ اس سوال و جواب کا سیشن ہے. تو آپ کو آج اس پروگرام کی جو ایک محفل منعقد کی گئی ہے, لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم اس ہدف تک پہنچ چکے ہیں, تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ آپ کے تاثرات اگر ہماری سامعین تک پہنچیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ آج بڑی ہی خوشی کا موقع ہے, اور جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتیں جو میسر آئیں تو اس پہ خوشی کرنا چاہیے. تو اس عدد تک پہنچ جانا یقیناً یہ اللہ کے فضل سے ہمیں میسر ہوا ہے, تو اسی خوشی کے اہتمام میں آج ہم حاضر بھی ہیں. یقین جانے ایک دلی خوشی تو محسوس ہو رہی ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ میں اس کو کرتا ہوں,
بس اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھ جیسے گناہگار بندے کا انتخاب اس کام کے لیے کیا، تو یہ محض اس کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ استقامت کے ساتھ مسلسل اس کو کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ اور اس خاص موقع سے میں جتنی بھی بزم نوری ٹیم جو برانچز پھیلی ہوئی ہیں سب کا، اور بالخصوص بزم نوری چاندہ میٹا کا، اس کے پورے ٹیم مینجمنٹ کا ٹاپ سے لے کر نیچے تک سب کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہر موقع سے برابر ساتھ بھی دیا، موقع ہمارے ساتھ برابر کھڑے بھی رہے، اور اس پروگرام کو اس لیول تک لے جانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ بزم نوری ٹیم چاندہ میٹا کا ہے کہ اس کے فعال و متحرک افراد نے، ٹیم ممبرز نے، اور آپ کی سربراہی میں تربیت پا رہے نوجوانوں نے بہت کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو بہتر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی طرح دین کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج دل بڑا مسرور ہے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو بس اسی پر عمل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ ایک سوال یہ تھا، اور ہمارے ناظرین اور سامعین بھی جاننا چاہتے تھے کہ 1.5 سال پہلے تو ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، لیکن کیا پہلے سے اس طریقے کا کوئی پروگرام آپ کے ذہن میں تھا، یا بزم نوری کے کارکردگی کو دیکھ کر آپ نے چاہا کہ اس کام کو بھی کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ اصل میں مسائل سے دلچسپی تو شروع سے تھی۔ شروع میں نے ناظرہ وغیرہ میں قانون شریعت تو سب کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس سے اتنی دلچسپی نہیں رہی۔ جب اندور میں تھے تو وہاں ایک کتاب مطالعہ کی ہم نے، مفتی رضوان الرحمان صاحب فاروقی کی، اصلاح العوام کر کے، تو اس میں سوال تھا جواب تھا، سوال تھا جواب تھا، تو بڑا اچھا لگا کیا سوال اور جواب، تو اس وقت پڑھنے میں بہت اچھا لگا، تو اس وقت سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی مسائل پڑھنے کی۔ اور پھر جتنے بھی ویکلی رسائل آتے تھے، مانا اشرفیہ ہوا، مانا امجدیہ ہوا، تو اس میں جو سوال جواب کا کالم رہتا سب سے پہلے اسی کو پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک سوال جواب کی دلچسپی دل میں بڑھتی گئی، تو پھر مسائل کی طرف محنت کرنے لگے۔ لیکن یہ پلان بہت دیر میں آیا، تقریباً 2016 تک تو میرے پاس کی پیڈ موبائل تھا۔ 2017 کی لاسٹ میں ہمیں یہ اینڈرائڈ موبائل نصیب ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ واٹس ایپ پتہ لگا، یہ یوٹیوب پتہ لگا۔ پھر جب یوٹیوب ہاتھ میں آیا تو اس میں برابر ایک پروگرام احکام شریعت کے نام سے جو مفتی اکمل صاحب کا چلتا ہے، اس کو سننا شروع کیا۔ تو جب اس کو سنا تو دل میں آیا یہ تو پروگرام ہم بھی کر سکتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں اور مجھے بھی بڑی دلچسپی ہے، تو سوال کریں اور جواب دی جائے گا۔ تو اس طرح سے ذہن میں آیا۔ تو 2018 جو فراغت کا سال تھا، تو اشرفیہ میں جس کمرے میں ہم رہتے تھے، اشرفیہ کی اچھی بات یہ ہے کہ جب بچہ فارغ ہونے والے سال آتا ہے نا، تو اس کو نام سے نہیں پکارتے، اس کو مصباحی صاحب کہتا ہے، ہاں کہ مصباحی صاحب یہ کر لیں، مصباحی صاحب وہ کر لیں۔ تو ایسا بیٹھا ہوا تو ایک لڑکا تھا ساتھ میں ہمارے، محمد رضوان کر کے گونڈا کا، اس نے کہا کہ مصباحی صاحب آپ کا جو یہ پلان ہے کہ سوال جواب کا پروگرام ہو اور مفتی اکمل صاحب کی طرح، تو یہ انڈیا میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں تو پاکستان میں کیا باضابطہ وہ چینل ہے، گھروں میں ٹی ویاں لگ کے وہ چلتا ہے، اپنے یہاں تو اس کو اسلامک چینل ہے بھی نہیں، اس وقت یوٹیوب کی اتنی جانکاری بھی نہیں تھی۔ تم نے کہا یہ تو نہیں معلوم کیسے ہوگا، لیکن اتنا ہے کہ ہوگا ضرور انشاءاللہ، لیکن کیسے ہوگا یہ نہیں معلوم تھا۔ اس کے بعد فراغت ہونے کے بعد آئے امامت شروع کی، تو عشاء کے بعد دو ایک مسئلے بتاتے تھے، تو جو رمضان تھا ہمارا 2021 کا، اس میں کچھ دن پہلے سید مدثر صاحب سے بات ہوئی، اور پھر آپ سے بھی رابطے میں آئے، پھر آپ نے بتایا کہ حضرت اس طرح کا پروگرام شروع کرنا ہے۔ اول تو کشمکش یوں ہوئی کہ رمضان سامنے، دن بھر پارہ یاد کرنا، پھر تراویح پڑھانا۔ آپ بخوبی حافظ محسوس کرتے ہوں گے کہ تراویح پڑھانے میں اتنی انرجی رہتی نہیں ہے، لیکن بس یہ ہوا کہ جیسا شروع میں طے ہوا تھا کہ کچھ دن آپ دیکھ لیں گے، پھر کچھ دن کو اور مفتی صاحب کو شامل کر لیں گے، تو اس نیت سے شروع کر دیا گیا، اور پھر سلسلہ کچھ یوں بنا کہ بس الحمدللہ وہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو بندے بس جو نیت اس ٹائم تھی کہ کام ہوگا،
لیکن کس طرح ہوگا یہ نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بزم نوری کا ایک پلیٹ فارم عطا کیا، یوٹیوب کی سہولت ہمیں آ گئی، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو چلنے لگ گیا تو پھر ایک دلی خوشی اور سرور بھی محسوس ہونے لگا کہ جو خاص ایک مقصد بنایا تھا علم دین عام کرنے کے طریقے کا، وہ اللہ نے اس طریقے سے پورا کر دیا۔ اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ محرک تھا جو مجھے اس بات پہ مجبور کرتا تھا کہ تراویح میں 1.5 سنانے کے بعد، جو پہلا سال تھا تراویح کا بڑا مشکل تھا، کیونکہ مسجد سے گھر سے لائیو ہوتا تھا، تو مسجد سے گھر تقریباً وہ 8 سے 9 کلومیٹر ہے، تو میں ادھر تراویح پڑھاتا تھا اور پڑھانے کے بعد وطر پڑھا، بغیر کسی کے سلام دعا کے فوراً بائک پہ بیٹھ جاتا تھا، گھر فون کر دیتا کہ سیٹ اپ لگا دینا آپ لوگ، اور جیسے گھر پہنچتا تھا ادھر پروگرام چالو رہتا تھا اور بس تھوڑا سا پانی پیا اور سیٹ اپ کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ اس ٹائم شاید ہم کو یاد ہے وہ اسٹریم سے کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی جو آپ اسکرین کے سامنے آتے تھے میں بیک میں جاتا تھا، اس دوران 2 ایک کھجور کھا لیا کرتا تھا، تو اس طرح سے انرجی بنتی رہتی، چلتا رہتا تھا۔ لیکن جب وہ ہو گیا نا تو اندر سے بس یہ آواز آئی کہ بس اس کو ہی آگے بڑھانا ہے، تو وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر آج ہم یہاں سامنے موجود ہیں۔ ماشاء اللہ، مطلب بڑی مشقتوں کا سامنا ابھی ابتدا میں کرنا پڑا، لیکن اللہ ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ اور ناظرین میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک جگہ خطاب کرنا یہ ایک آسان کام ہے، لیکن اس منصب پر بیٹھ کر کے لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب کون کس طریقے کا ہم سے سوال پوچھے گا، اور ہر آدمی ایک وقت میں ہر سوال کا جواب تو نہیں جانتا، تو جہاں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں وہیں یہ فکر بھی کہیں نہ کہیں اندر موجود ہوتی ہے کہ اب آئندہ ہفتے یا آئندہ سوالات میں لوگوں کا کیا سوال ہوں گے۔ تو حضرت کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی سوال یا ایسا کوئی وقت گزرا ہے کہ لوگوں کے سوالات کے دوران بڑی دقت ہوئی ہو، یا سوال سن کر بڑی خوشی ہوئی ہو، یا سن کر بڑی ہنسی آئی ہو؟ چونکہ کئی ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں، جیسے عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کا موقع ہے، ابھی 11ویں کا مہینہ ہے تو فاتحہ ہوئی، اب فاتحہ کے بعد جو گوشت ہم نے یا بریانی سامنے رکھی ہے تو اب فاتحہ تو اس میں ہو گئی، تو گوشت ہم نے کھا لیا، چاول ہم نے کھا لیا، اب اس کی ہڈی جو بچی ہے اس کا کیا کریں؟ تو مطلب یہ ایک مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اس طریقے کے بھی سوال آتے ہوں گے، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس دوران تو کافی سوالات آئے ہیں، تقریباً ایک اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو 2 سے 2,500 سوالوں کے جواب دیے گئے اب تک، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو اس میں جو سب سے مشکل ترین سوال جب آیا تھا بہت کشمکش ہوا تھا، وہ سوال بڑی اپنی نوعیت کا الگ تھا کہ ایک بچے کی کہیں شادی لگ گئی تھی خالہ کی لڑکی سے، اور ہوا یوں تھا کہ پھر شیطان نے اس کو بہکا دیا اور کسی طرح سے شہوت کے ساتھ اس نے اپنے خالہ کو چھو لیا تھا، جس کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا مسئلہ آتا ہے۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ کہ اب ان کی لڑکی سے زندگی میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ 6 سال سے رشتہ لگا ہوا تھا، تو اس وقت جواب دینا بہت مشکل میں تھا، لیکن میں نے اس سے پھر کمرے بلا کر تفصیل ساری باتیں A to Z پوچھی اور اللہ کا واسطہ کہ ساری چیزیں بتائی اس نے۔ تو پھر جب اس کو جواب دیا، اس کی جو کیفیت، جو اس کو چہرے پہ خوشی تھی، تو اس خوشی کو میں اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا کہ واقعی اللہ نے آج بہت بڑا کام مجھ سے کرا لیا، ورنہ 2 خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی، کیونکہ بتا بھی نہیں سکتا تھا اور شادی سے انکار کر بھی نہیں سکتا تھا، انکار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک جواب ایسا دل میں آیا، تو ایسا حل نکلا کہ شادی بھی ہوئی اور بہت اچھے سے بھی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ اور ہنسی والے سوالات تو بہت سارے آئے ہیں، جیسے کہ ابھی جلدی ایک سوال آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو جب تک انبیاء تھے تو تب تک جبریل امی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ان کے پاس وہی لانا، تو ابھی جبریل امی کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی اپنے کام سے آپ کو یہ مطلب نہیں کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں، وہ سدرۃ المنتہا میں رہنے والے جبریل امی کے بارے میں تمہیں جاننا ہے کہ ابھی وہ کہاں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں۔ مطلب سیم یہ ایسے ہی ایک ہمارے ہی قریب دوست ہیں، وہ ایک جگہ امامت کرتے تھے، تو ایک بار ملاقات کے لیے گئے، وہ بڑی تیز بارش ہو رہی تھی، تو اس بارش کے دوران ایک بوڑھے شخص مسجد سے نکلے کہ
क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे यहाँ तो यही तरीका होता है कि मस्जिद में आके बूढ़े ही बजते हैं। तो वो निकले, तो निकलते वक्त बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही, तेज़ बारिश हुई, तो उन्होंने क्या सवाल किया, इमाम साहब ये बताएं बारिश कब रुकेगी। तो इमाम साहब जो है वो कहते हैं कि यार अल्लाह जाने कब रुकेगी। तो वो कहते हैं फिर तुम आलिम क्यों हो, तुम्हें किसने इमाम बना दी, जब तुम ये नहीं जानते कि बारिश कब रुकेगी तो फिर आप आलिम कैसे हो गए। तो मतलब लोगों की जहानत आज भी ये है कि वो इन उलमा को भी या मुफ्तियान इकराम को भी ये सोचते हैं कि ये हर चीज़ जानते हैं, कुछ एक दायरा महदूद है, ये याद रखें कि दायरा महदूद है, जहाँ तक अक्ल और फहम काम कर सके वहीं तक जाकर मुफ्तियान इकराम और हमारे उलमा सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन हाँ, उन सवालों के जवाब आप तक पहुँच सकते हैं जो हकीकत में सवाल हो और जिसका जवाब मौजूद हो। लेकिन हम घर बैठे अक्ल में एक सवाल तैयार करें और फिर उसको जाकर पूछें कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ये लगता है कि नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दे पाया और फिर खामखा हम किसी और फिक्र की तरफ माइल हो जाते हैं। बहरहाल हजरत ने जो अभी बताया कि लोगों ने जब सवाल पूछे और एक बड़ा दिक्कत दे सवाल आया, जब उसका जवाब हजरत ने दिया तो वो शख्स जिसने सवाल का जवाब पाया वो बड़ा खुश हुआ। तो उसकी खुशी की वजह यह है कि हकीकत मानों में उसको लगाव था उलमा से और फिर उसकी एक बड़ी परेशानी दूर हो गई। तो ऐसे एक नहीं बल्कि कई एक लोग हैं, हजरत ने तो एक ही बताया, जहाँ अवाम है वहाँ उलमा भी हैं। तो स्क्रीन पर ये हमारे कुछ लोगों के तासुरात हैं, कुछ उलमा के हैं, कुछ हमारी अवाम के हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, मैं मुफ्ती साहब के वालिद साहब हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये वालिद साहब होने की खुशी नहीं है, मुझे ये खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब से दीन के काम करा रहा है। अब अजमेर नूरी के 100 हफ्ते हो गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। अल्लाह ताला अजमेर नूरी को बहुत तरक्की अदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महबूब ख़ान है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और ये बज़्म नूरी का जो ये प्रोग्राम चलता है माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है। मुझे पहले बहुत दिक्कतें होती थी छोटे छोटे सवालों जवाब पूछने के लिए, और अब जो है बआसानी मैं अपने सवाल रखता हूँ बज़्म नूरी में और मुझे तुरंत फ़ौरन जवाब भी मिल जाता है। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है और मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करता हूँ, मेरे घर वाले भी देखते हैं ये प्रोग्राम और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग देखें। बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं छिंदवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं बज़्म नूरी का जो प्रोग्राम है इस्लामिक सवालों जवाबात, इसको हर बुधवार देखता हूँ। और पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि किसी मसले की जानकारी हासिल करना है और उसके लिए बहुत भटकना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ तो मुझे वह आसानी बहुत अच्छे तरीके से अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। सभी से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और मैं खुद भी इसको मैं अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर करता हूँ और जिसको भी जो भी मसले पूछना है, दीनी मसले, वो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल गफ्फार नागपुर से बज़्म नूरी के 100 हफ्ते पूरे होने की वजह से मुफ्ती साजिद रज़ा को दिली मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ हमारी बहनें भी हैं कि जो इस प्रोग्राम को अपने घरों में देखती हैं और देखने के बाद उन्होंने खुद हमसे गुजारिश की कि जब ये प्रोग्राम हो तो हमारे तासुरात लोगों को दिखाएं ताकि वो लोग जो अभी तक नहीं देखते हैं उनके अंदर भी रग़बत पैदा हो। नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है। दिलों में शम्अ इल्म की
जलाएंगे ये अज़्म है दिलों में शम्अ इल्म की, जलाएंगे ये अज़्म है दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म। तो हज़रात ये हमारी आवाम के तासुरात थे तो बड़े सारे, लेकिन जिन लोगों ने बड़ी आजिज़ी की कि भाई किसी वजह से कंटिन्यूटी हम इस प्रोग्राम को देखते हैं बिला नागा और इससे बड़ा इस्तिफ़ादा, बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो उन लोगों के ये तासुरात थे। और ये बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि महज ये हमारे कुछ महदूद इलाकों में नहीं, बल्कि अभी तो भोपाल और नागपुर के लोगों ने अपने तासुरात दिए, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमारे मुल्क और बैरूनी मुल्क में भी अल्लाह का फजल है कि लोग इस सेशन को समाअत करते हैं, इसे सुनते हैं और इससे बड़ा ही मुतासिर हो रहे हैं। मैं हज़रत से अर्ज़ करूँगा कि हज़रत कभी ऐसा भी होता है इस दौरान कि जब आप सवालों के जवाब दे रहे हों और फिर जब इस प्रोग्राम से आप फारिग हुए हों तो बाद में पर्सनली आपके पास कमेंट आए हों, पर्सनली आपके पास इस ताल्लुक़ से कोई ये कह दे कि एक लोगों को जो आज मुतशद्दिद एक तरीका उनके अंदर पैदा हो गया, तासुबाना नज़रिया लोगों का बन गया है, तो कभी ऐसे भी कोई कमेंट या लोगों के कॉल या फ़ोन या मैसेजेस आते हैं कि जो तंज़िया हो, तो फिर उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आमतौर पर होता है कि आदमी किसी चीज़ का जवाब दे रहा हो और फिर अगर उसमें बैठा हो कोई कि मुझे इस चीज़ में फ़लाँ चीज़ में गलती निकालनी है या फ़लाँ चीज़ में इन्हें तब्दील करनी है, तो क्या कभी ऐसा भी होता है और उस पर क्या रिएक्शन होता है आपका, आप क्या जवाब देते हैं? जी नहीं, ये तो बिल्कुल मुसल्लम बात है कि जब भी कोई काम करता है तो इस तरह के इश्यूज उसके साथ तो होने ही होना और होते भी हैं, हमारे साथ भी हो रहे हैं। और जो शॉर्ट्स डलते हैं या जो क्लिप आती है सवाल जवाब के, तो उसके कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे सवालात और ऐसे कमेंट्स लोगों ने किए हैं जो दिल खराश भी होते हैं और कुछ तंज़िया भी होते हैं या इस तरह की बातें उसमें पेश की जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से मैंने एक अपना मतबे नज़र और अपना नस्बुल-ऐन बना के रखा है और वही मेरे स्टेटस के अबाउट में भी डला हुआ है और मैं इस पर इतना मजबूती से कायम हूँ कि कोई मुझे हिला नहीं सकता। वो ये है, हाफिज़ सरकार फरमाते थे कि हर मुखालफत का जवाब काम है। तो मैंने ये अपना नज़रिया बना रखा है कि जिसको भी जो भी मुझसे मसला होगा आप बुध के दिन अपना सवाल डालें, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान से उसका जवाब मैं हसन तरीके से दूंगा। बाकी आपको पर्सनली जो कहना है वो कहते रहें, मेरा काम सिर्फ एक नहज पर काम करना है और मैं किया जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज वो सिलसिला जारी है। जी माशाअल्लाह, ये कहीं ना कहीं यही तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम की कामयाबी का सबब हैं कि हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने भी पूरी ज़िंदगी इसी पर अमल किया है कि आप पर होने वाले हमलों को आप दरकिनार करते थे और दीन मतीन के काम को तसल्सल के साथ करते थे। और इसकी कामयाबी और भी कई एक शुरू हुए सवाल व जवाब के हमारे यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम लाइव नशर करना या ख़ास मौक़ों पर लोग करते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद बंद हो गए और ये तसल्सल के साथ अभी भी जारी है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। आपका नज़रिया इसके लिए, इसकी कामयाबी का सबब असल में क्या है? आपका नज़रिया इसके लिए क्या है? देखिए, इसके पीछे कामयाबी के तो कई एक मुहर्रिक कार फरमा हो सकते हैं। इसमें तो एक तो ये कि हमने एक अपना टाइम बना के रखा है फिक्स, एक अपना दिन फिक्स करके रखा है कि हमारा ये सिर्फ एक दिन बुध को होगा और सिर्फ एक फिक्स टाइम पे 9:55 से 10:30 तक बस। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में सवालों की बौछार भी होती है तो उसको नेक्स्ट हफ्ते के लिए डिले कर देते हैं, लेकिन 10:30 या 10:31 तक इसको जाते हैं। तो लोगों के जहन में चला गया कि हमारा यहाँ सिर्फ आधा घंटा जाना है और आधा घंटा फिक्स है हमारा, तो उस एतबार से अपने आप को फारिग कर लेते हैं। क्योंकि उमूमन जलसों में क्या होता है, टाइम का बहुत कम लिहाज किया जाता है। किसी नात खाने शुरू कर दिए तो 2 कलाम और 2 कलाम और इस तरह 2-2 कलाम करते हुए तो काफ़ी ताख़ीर हो जाती है। तो इस वजह से एक जहन बन गया कि प्रोग्राम में काफ़ी ताख़ीर होती है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कभी गैप करने की कोशिश नहीं की गई, कि ये कोशिश की गई कि हर मुमकिन कि इसको
नागा ना होना दीजिए। जहाँ तक मुझे याद है कि एक मरतबा बीच में गैप करना पड़ा था, वो भी इत्तेफाक ऐसा कि मेरी बच्ची की पैदाइश थी और वो आईसीयू में थी, तो फिर उसको मजबूरी उस दिन डिले कर दिया उसको। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा कभी ऐसा बहुत सारे मसाइल आए हैं, जैसे कभी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है, आए हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कभी मेरा सर दर्द से फट रहा था, लेकिन टाइम हुआ, अमामा बांध के बैठ गया, और प्रोग्राम के बाद कैफियत ये थी कि कभी दर्द ही नहीं था। तो इस तसलसल, ये कि इसके पीछे का फर्मा चीज़ है कि तसलसल जो हमने बना के रखा, ये भी एक कामयाबी का। और आखिरी जब मुझे समझ में आता है वो ये कि हर एक बंदे के साथ कुछ ना कुछ मसाइल लगे रहते हैं, बस ये होता है कि वो पूछे कहाँ और किससे और कैसे पूछे। तो ये हमने आसानी लोगों तक घर तक पहुंचा दी कि सबके पास एंड्रॉयड है, सबके पास एमबीएम वाफिर मिकदार में पड़ी है, तो बहुत आसानी के साथ अपने मसाइल को पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ इसमें कामयाबी के पीछे कार फरमा है। अच्छा सर, कई सारे लोगों के घरेलू मसाइल भी हल हुए हैं और कई घरों में सुधार भी पैदा हुआ माशाल्लाह इस प्रोग्राम से। और जहां मैंने देखा कि आवाम इससे बड़ी ही मुतासिर है, वहीं हमारे उलमा में भी कई तादाद में उलमा हैं जो बड़े मुतासिर हैं। वो इसका इज़हार तो नहीं करते, लेकिन बड़े खुश हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की इस्लाह हो रही है, लोगों तक अल्लाह उसके रसूल के दीन का पैगाम पहुंच रहा है। और वो रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल जो आम तौर पर आवाम नहीं जान पाती, मुफ्ती साहब कबला की मेहनतों की वजह से, बज़्म नूरी के इस प्रोग्राम की वजह से उनकी इस्लाह हो रही है। तो हमारे लोगों ने कुछ उलमा के तासुरात भी इकट्ठा किए, और उलमा के तासुरात इकट्ठा करने का मकसद ये कि जो आलिम होता है, जो उलमा इकराम है, जाहिर है कि वो तो खुद ही मालूमात बड़ी अपने अंदर रखते हैं, लेकिन अगर वो किसी काम की तायद कर दें तो वो उस काम की बड़ी कामयाबी की दलील है। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे कारकुन से कि जो उलमा के तासुरात हैं वो भी हमारी नाज़रीन और सामीन को दिखाएं, ताकि इस प्रोग्राम की अहमियत की असल हमें पता चले। मैं मोहम्मद हुसैन मिसबाही, साकिन कानपुर उत्तर प्रदेश, उस्ताद अल-जन्नतुल अशरफिया मुबारकपुर। मैं अपने रफ़ीक हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साजिद रज़ा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम शुरू किया था दीन की खिदमत के जज्बे के तहत, उन्होंने बज़्म नूरी का इनेकाद किया और उनके साथ बहुत से उनके रफ़ाक़ा थे जिन्होंने उनका साथ भरपूर तरीके से दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी बज़्म नूरी का 100वां एपिसोड, 100वां प्रोग्राम, माशाअल्लाह, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा और उनके कमेटी के जितने भी अरकान हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और वाकई मुफ्ती साजिद रज़ा मिसबाही साहब बहुत ही तहसीन और दाद के काबिल हैं कि आज इस वक्त, इस दौर में, जबकि लोगों पर मादा परस्ती गालिब है और लोगों के लिए अपनी जात के अलावा दूसरे अवाम के लिए वक्त नहीं है, ऐसे वक्त में अवाम के लिए वक्त निकालना और उनके दीनी मसाइल का हल पेश करना, ये उसी का खासा हो सकता है कि जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन मतीन की बेलौस खिदमत करने का जज्बा दिया हो। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मुफ्ती साजिद रज़ा साहब को। अल्लाह तबारक व तआला आपको साबित कदमी अता फरमाए और ये जो प्रोग्राम चल रहा है अल्लाह ताला इसमें रोज बरोज बरकत अता फरमाए। बज़्म नूरी के चैनल के ज़रिए से मैंने जहाँ तक हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला की गुफ्तगू सुनी, सवालों के पूछे जाने पर मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस अंदाज़ से जवाब दिया, अंदाज़ बड़ा प्यारा, ज़बान बड़ी सलीस और आम फहम ज़बान में गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की शख्सियत हमारे लिए और पूरी आलम इस्लाम के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में, इल्म में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब क़िबला सवालात के जवाब में आपके जवाबात दलील व बराहीन से मुज़य्यन और आरास्ता होते हैं, दलाइल में कुरान व हदीस को अहमियत देते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला का अंदाज़ उसलूब, अंदाज़ बयान भी बड़ा प्यारा है, आम फहम ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, जिससे आला से आला जहन रखने वाला अगर उनकी गुफ्तगू को समझ सकता है तो अदना से अदना जहन रखने वाला भी मुफ्ती साहब क़िबला के इल्म से फ़ैज़ हासिल कर सकता है। बज़्म नूरी टीम और उसके ज़रिए से हमारे मुफ्ती साहब क़िबला
دینی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں بے انتہا محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بزم نوری ٹیم کو اور مفتی صاحب قبلہ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے لیے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد المنان المدنی، ساکن گوالیر، مدھیہ پردیش۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم نوری اور اس کی ٹیم کو، جنہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، جو ایک سلسلہ ہے، یوٹیوب پر سلسلہ آتا ہے اسلامی سوال و جواب، اس کے 100 سیشن مکمل کر لیے ہیں۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح ایک دینی سلسلے کو، دینی پروگرام کو لے کر چلنا اور اسے کامیابی تک پہنچانا۔ الحمدللہ اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بزم نوری اور اس کی ٹیم کو بالعموم اور بالخصوص مکرمی محترم مفتی ساجد رضا مصباحی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے، اور جنہوں نے بھی اس نیک کام میں دامے درم قدم سخن تعاون کیا، اللہ ان کی معاونت کو بھی قبول فرمائے اور اسی طرح خوب دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کے تعلق سے جو بات مجھے اچھی لگی اور پیاری لگی، دل کو چھو گئی، وہ ہے مفتی صاحب کا انداز۔ ماشاءاللہ انداز بہت ہی پیارا ہے، لہجہ بہت ہی میٹھا ہے، اور جو سمجھانے کا انداز ہے وہ بالکل زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ عموماً ہوتا یہ کہ عوام مسائل سنتی ہے مگر زیادہ دیر تک وہ مسائل ان کے ذہن میں رہ نہیں پاتے۔ یہ سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے، اٹ ڈیپینڈس آن یور ہاؤ ٹو میک انڈرسٹینڈ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سمجھا کس طرح رہے ہیں، اور ذہنیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کا جو انداز ہے وہ بہت ہی سادہ، سلیس اور دل و دماغ میں اترنے والا ہے۔ مسئلے کو ہر زاویے سے بیان کرتے ہیں جو سمجھ میں بھی آتا ہے جلدی اور زیادہ دیر تک ذہن میں بھی رہتا ہے۔ میں نے خود بنفس نفیس یہ سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے کئی مرتبہ، تو بڑا ہی پیارا انداز ہے اور بہت ہی ایک اچھے انداز میں لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کا خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام مع الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرات، تو یہ دیکھا کہ یہ ہمارے علماء اہل سنت جو الگ الگ علاقوں سے تھے اور انہوں نے اس پروگرام کے تاثرات اپنی زبانی دیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ تمام سوالات کے جوابات کتنے بہتر انداز میں عطا کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے اس 100ویں سیشن میں یہ مشورہ بھی کیا گیا تھا کہ جہاں مفتی صاحب قبلہ کی محنتوں کو سراہا جائے اور آپ کے تاثرات اور اس پروگرام کی کامیابی کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے، وہیں کئی لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اگر ہم چاہیں اس نشست میں کوئی دینی یا شرعی سوال پوچھنا تو کیا پوچھ سکتے ہیں؟ تو حضرات گرامی بالکل آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک یا دو سوال ہی لے پائیں گے چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے۔ تو اگر حضرات سامعین میں سے کوئی دینی یا شرعی سوال آپ کے ذہن میں ہو جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو بغیر کسی ڈر و خوف کے آپ کھڑے ہوں، آپ کے پاس کارکن پہنچیں گے اور مائک کے ذریعے آپ کا سوال حضرت سن کر آپ کو جواب عطا کریں گے۔ حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے کہ اپن جیسے سنی ہیں، کئی گھروں میں اہل حدیث دیوبند بھی رشتے دار وغیرہ جیسے ہوتے جا رہے ہیں یا لڑکی لے کے جانا ہے، تو آج کل کا ماحول یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ رشتے دار بن گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ان سے سلوک اور رشتے داری اور ان سے بات چیت، کھانا پینا وغیرہ جو بھی ہو کیسا ہے، تھوڑا سا جانے رشتے داری رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، کیسا کیا تھوڑا سا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسروں سے جو تعلقات نہ رکھنے کے بارے میں علماء نے جو حکم دیا ہے کہ ان سے تعلقات نہیں رکھنا، ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا، ان کے وہاں جانا آنا نہیں، یہ کیوں دیا ہے؟ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ یہ اعتراض ہی نہیں کریں گے کہ چلو یار کر لیا تو کیا ہوا۔ دراصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو کچھ عقائد ایسے ہیں جن عقائد کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے،
کچھ عقائد ایسے ہیں جس کی وجہ سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کچھ عقائد ایسے ہیں جو ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو ایسے عقائد رکھنے کی وجہ سے اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اب یہ عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا کوئی آپ کے والد کا گستاخ ہو، یعنی آپ کے والد صاحب کو منہ بھر کے گالی دیتا ہو اور شام کو آپ کی دعوت کرے، آپ جائیں گے اس کے وقت، وہ آپ کو اپنی لڑکی دے اور اس کی لڑکی پورے ایریے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، قبول کریں گے؟ جبکہ وہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے، وہ لڑکی خود آپ کے والدہ کو گالی دیتی ہے، اب کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو وہی کنڈیشن یہ کہ ان کے عقائد کچھ ایسے بنے جس میں نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کے شان میں گستاخی، اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اب یہ ہے کہ جب آپ اللہ اس کے رسول کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایک ہی ضابطہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تو جو ان سے محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس سے رشتہ داری رکھیں گے، اس کے یہاں آئیں گے، جائیں گے، سب کریں گے. لیکن جو ان کا نہیں، جب ان کا نہیں ہو سکا، جن کی سب سے زیادہ مہربانی ہم پر ہے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ہم ان کے وہاں جانا آنا نہیں رکھتے. جی ٹھیک ہے. تو ایسے کیا رشتہ داری رکھنا جائز نہیں ہے. اچھا ایک آخری بات جی کہ لڑکی تو لا رہے ہیں، ہم اس کو اپنا بنا لیں گے. آپ کو معلوم ہوگا شادی کے بعد جو سب سے زیادہ اثر مرد کے ذہن پہ جو کوئی کنٹرول کرتا ہے اس کی اہلیہ ہوتی ہے، اور پھر سارا گھر تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا. گھر سے کھانا پکائے گی، سب. بچے کہاں تربیت پائیں گے؟ آپ تو صبح 8 بجے ڈیوٹی جائیں گے، بچے تو اس کی گود میں پلیں گے نا. تو کیا سکھائے گی؟ جو اس کے عقیدہ ہوگا وہی سکھائے گی. تو اس وجہ سے اپنے یہاں رشتہ داری کریں اور اپنے یہاں بھی تال نہ رکھیں. ماشاءاللہ ہمارے مبین بھائی نے بڑا پیارا سوال پوچھا. ہمارے ایک اور بھائی ہیں جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بزم نوری کے جو ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہیں اور سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کام جو ہے کرنا رہتا ہے، جو لگاتار کرنا پڑتا ہے، یعنی پوسٹر بنانا، کہاں بزم ہوگی، کس کے گھر ہوگی، وہاں ویوستھا کرنا. تو جو ہماری ٹیم کے ممبرس یہ سارے کام کر رہے ہیں، ان میں یہ موٹیویشن کہاں سے آتا ہے کہ انہیں یہ کام کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں؟ بس میرا یہی سوال ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہمارے سعید بھائی نے پوچھی، جو کہ خود بھی ایک بڑے ذمہ دار بزم نوری کے ممبر ہیں. اور جہاں تک موٹیویشن کا سوال ہے تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے لیے بندوں کا انتخاب کرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو کسی رکشہ چلانے والے سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیں اور کروڑ پتی اپنے گھروں میں آرام کرتے رہیں، ہے نا. اور اللہ اگر نہ چاہے تو پھر کسی کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں کہ وہ اللہ کا نام بھی اپنی زبان سے لے سکے. تو یہ جو موٹیویشن ہے یہ آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. اور پھر اس میں سب سے زیادہ آپ کے والدین اس کا کریڈٹ پاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ اس پرفتن ماحول میں رہنے کے باوجود بھی آپ لوگ جوانی کا وقت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے صرف کر رہے ہیں. اور پھر اس کی سب سے بڑی اہمیت اور وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کام میں تسلسل باقی رہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں وقت کی بڑی پابندی ہے. جتنی جگہ بھی بزم نوری ہو رہی ہے تو چاہے وہ بزم نوری کا بہت بڑا جلسہ ہو یا چھوٹی گھریلو محفلیں ہوں، یہاں وقت کو بالکل بڑی امپورٹنٹ دی جاتی ہے کہ اتنے بجے شروع کرنا ہے، اتنے بجے ختم کرنی ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر لوٹتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، اور جڑنے کے بعد ان کے تاثرات اور ان کا جو حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ ہے تو اس سے بزم نوری ٹیم کے نوجوانوں کے اندر کام کرنے کی رغبت اور بھی زیادہ پیدا ہو رہی ہے. اور پھر حضرات سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی کارکنین ہر جگہ کے اور بالخصوص چاندہ مٹا کے میں یہ بتاؤں کہ تمام کے تمام فکر مند ہیں اور بے لوز کام کر رہے ہیں. ان میں اتحاد ہے، اتفاق ہے. کسی بھی شخص کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنا نام چاہتا ہو یا اس کو فرنٹ میں لایا جائے. ہم لوگ تو کہیں نہ کہیں فرنٹ میں آ جاتے ہیں
لیکن ہمارے جو اصل کارکنین ہیں یہ بیچارے بیٹھ رہ کر بھی اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمیں تمام کام بالکل سجا سجایا ملتا ہے اور ہمیں اپنے اندر جو صلاحیت یا قابلیت ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. جہاں ہماری ٹیم بڑی محنت کرتی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے علاقے کے جو علماء جس میں بالخصوص چاندہ مٹہ کی سرزمین پر مولانا عبدالسمیع صاحب خطیب و امام غریب نواز مسجد ہیں, ان کی بڑی محنت ہے. جب سے حضرت امامت کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو فلاں محفل میں آنا ہے تو کبھی کبھی آدمی کا ایگو اس کو نہیں کہ بھائی مجھے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ان کا جو پرماننٹ خطیب ہے وہ آج کسی وجہ سے موجود نہیں ہے. انہوں نے بھی بے لوث اپنا وقت دیا اور صرف یہاں نہیں بلکہ چاندہ مٹہ کے علاوہ جب جہاں کہیں بھی انہیں پہنچایا گیا تو یہ گئے. تو آج کی محفل میں مولانا عبدالسمیع صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بزم نوری کے نوجوانوں کو بڑی تقویت دی اور ان کا حوصلہ افزائی کیا, اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر علماء ہمارے عوام کے بزرگ ہیں. تو بس میں یہی تاثرات جو ہمارے کارکنین ہیں اور ان کے اندر جو یہ موٹیویشن آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی ہے اور ان کی سنگت اچھی ہے. مولانا عبدالسمیع صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ایک عرصے سے بزم نوری سے جڑے ہیں اور آپ کی بڑی ساری خدمتیں ہیں, تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اور آپ اس تنظیم کے لیے کیا بہتر مشورہ دے سکتے ہیں, ہمارے اس سیشن کے لیے کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مفتی ساجد رضا مصباحی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا. یہ صوبہ سیشن جو ہے آج مکمل ہوا ہے اور جس کی خوشی آج ہم تمام یہاں جمع ہو کے منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبودیت اور بلندی عطا فرمائے. مجھے غالباً 2 سال بزم نوری سے جڑے ہوئے ہو گئے اور غالباً مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ یہ بھوپال کی سرزمین سے چالو ہوئی ہے 2016 یا 17 میں, اور اس کے بعد یہ چاندہ مٹہ کی سرزمین پر 2017 سے یہاں پر اسٹارٹ ہوئی ہے یا 2018 سے 17 سے ہوئی ہے. اور غوث اعظم کا کرم ہوا, آپ کا فون آیا اور سب سے پہلی مسجد بزم نوری کی میں نے بڑی امباڑہ میں کی اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چالو ہوا اور آج 2 سال ہو گئے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ رب کائنات جس کسی کو بلندی عروضیت عطا فرماتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی کوشش ہوتی ہے, کسی نہ کسی کی مشقتیں دعائیں ہوتی ہے. تو میں نے جہاں تک بزم نوری کو جانا ہے تو اس میں علماء کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جیسے حافظ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ اس سے جو جڑے لوگ ہیں ان میں اتفاق ہے, اتحاد ہے. تو سب سے بڑی وجہ بزم نوری کی کامیابی کی ہے کہ علماء کے ساتھ ساتھ اس کے نوجوانوں نے اس کا ساتھ دیا ہے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھا ہے جو بزم نوری آج اس مقام تک پہنچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقی اور عروضیت عطا فرمائے. یہ ہمارے مولانا عبدالسمیع صاحب کے تاثرات تھے اور جو انہوں نے بیان کیے تھا تو دل میں بہت کچھ, لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. تو سامعین میں سے حضرت کوئی شخص ہیں شاید وہ ایک آخری سوال اور لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی جو شیڈول بنا ہوا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. وعلیکم السلام. قاری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے زمین وقف کر دیا ہے اس نے مسجد کے لیے, مگر وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے جھاڑ وقف نہیں کیا, جھاڑ پہ میرا ادھیکار ہے. اور دوسری چیز ہے وہ اپنا حق ابھی بھی بتا رہا ہے زمین وقف کرنے کے بعد, تو کیا اس کے لیے کہ زمین وقف کر دی لیکن کہتے ہیں کہ جھاڑ میں نے وقف نہیں کیا, جھاڑ میرا ہی ہے. جیسے کہ یہاں سے یہاں تک زمین ہماری ہے تو یہ جھاڑ لگے ہوئے ہیں, تو جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے جتنی چیز دینا چاہے اور جتنی اپنے پاس رکھنا چاہے. تو اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے جھاڑ وقف نہیں کیا باقی یہ چیزیں زمین وقف کر دی تو جھاڑ پھر اس کا ہے اور اس میں جو بھی پھل ہوں گے وہ استعمال کرے گا, باقی زمین اس نے وقف کر دی وہ اس کی ہو گئی. دوسرا مسئلہ آپ نے جو کہا کہ اب بھی وہ اپنا ادھیکار سمجھتا ہے, تو ادھیکار سمجھنے کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جب چاہوں اس کو بیچ بھی دوں گا
इस पे जब चाहूँ मकान बना लूँगा, किसी को किराए पे दे लूँगा। अगर ये अधिकार समझता है तो इसका अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि जैसे उसने वक्फ किया तो वो चीज़ उसकी मिल्कियत से निकल कर रब की मिल्कियत में चली गई। तब उसको बेचने का, ख़रीदने का, मकान बनाने का, किसी को किराए पर देने का ये अधिकार उसको नहीं रह गया। हाँ, अधिकार अगर वो ये समझता है कि इसकी देख रेख का, इसके इंतज़ाम का इख्तियार, तो मुतवल्ली कहलाता है। उसके इंतज़ाम, उसके देख रेख का इख्तियार उसको मिलता है जब तक वो शरीयत के दायरे में रह कर ये काम करेगा तब। और अगर अपने इख्तियार का गलत फ़ायदा उठाकर करना चाहेगा तो फिर शरीयत इसको भी ख़त्म कर देगी। ठीक है, अल्लाह जी। पॉलिटिक्स में हमारा मेरे को थोड़ा सा वोट ला रहे हैं, मगर दिल भी नहीं रहा करता है कि वो पॉलिटिक्स में झूठ झूठ वाले उसमें पड़े, मगर एक मजबूरी ऐसा लगता है कि नहीं यार, अपने को सेव करने के लिए कि मेरे को बहुत करना चाहिए या फिर क्या करें। जनाब मेरा दिल ये बताइए क्या करें। माशाल्लाह, बहुत आपने अच्छा सवाल भी किया। और दूसरी चीज़ कि हमें अब सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि बज़्म नूरी के काम अब लोगों पर असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, वरना आदमी दुनिया जब उसके ऊपर हावी हो जाए, दुनिया भी इज्जत और शोहरत उसे मिलने लगे, तो फिर कहाँ उसे झूठ और सच की फिक्र होती है। लेकिन ये बड़े मुबारकबाद कि आज महसूस हुआ कि कुछ तासीर हमारी ज़बानों में है कि आपके अंदर बदलाव पैदा हुआ। अगर जवाब इनायत फरमाएं। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने सोचा है कि अब उसमें अगर रहते हैं तो उसमें आप ज़्यादा काम कर पाएंगे अपने भाइयों के लिए बनिस्बत उससे दूर रहकर। अब ये कि उसमें रहेंगे तो झूठ, खयानत, धोखा ये सब करना पड़ेगा, तो ये लाजिम नहीं है। वो कैसे लाजिम नहीं है आपको मालूम होगा, इसी MP की सरजमीन से बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है आला हज़रत सरकार, उनको अपना रूहानी बेटा कहते हैं, हुजूर बुरहाने मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान। वो 2 साल 2 बार MLA रहे हैं, पॉलिटिक्स में थे, और इतनी शान से दबदबे के साथ MLA थे कि बड़े बड़े वहाँ पर अधिकारी भी कांपते थे उनसे। तो उन्होंने बड़ी शान से सियासत में रहे, और वो कहते भी थे कि हमको रहना चाहिए, अपनी ज़मीन बचाना है तो आपको आना पड़ेगा, हुकूमत में अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। तो हुकूमत में रहें लेकिन हुकूमत को अपने अंदर न लें। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में रहो, दुनिया को अपने ऊपर हावी न करो, बल्कि आखिरत की तैयारी करो। वैसे उसमें रहे लेकिन उसको अपने ऊपर हावी न करने की कोशिश करें। हत्तल इम्कान कोशिश ये हो कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपको गलत नहीं करना है। कुछ मौक़े ऐसे आ जाते हैं तो उलमा से रहनुमाई ले लें कि यहाँ पर निकलने का तरीका क्या है, तो तौरिया करके तरीका होता है, तो इंशाल्लाह उसकी रहनुमाई उलमा कर देंगे तो आप वहाँ से भी इंशाल्लाह बच जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ रह कर दिन का ज़्यादा काम कर सकते हैं तो आप रहें, तो ये बेहतर होगा जी। तो माशाल्लाह बड़े बेहतर अंदाज आप लोगों ने देखा मुफ्ती साहब क़िबला का। मैं चूँकि आज ये सवाल व जवाब की नशिस्त नहीं थी, वो तो हर हफ्ते लाइव होती है। आज महज तासुरात लेने थे और लोगों को बताना था कि ये प्रोग्राम भी बज़्म नूरी के मातहत जारी है। लेकिन चूँकि अब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है और लोगों ने कहीं ना कहीं एक्टिविटी बताई है, वरना हमारे यहाँ लोग दीनी कामों के लिए जल्दी खड़े नहीं होते, दीनी मसाइल पूछने के लिए जल्दी वो आगे नहीं होते। और ख़ासकर हमारे इलाकों का माशरा अगर ये बन चुका है कि कोई भी काम करने से पहले अज़रूए शरा जान लें या उलमा से रब्ता कर कर के इसमें जायज़ है या नाजायज़ है, इसकी तमीज़ तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। जो हमारे जहनों की पैदावार है, बस हमने उसे बैठ कर सजाया और फिर उसको कौम के सामने, अवाम के सामने पेश कर दिया। उसका खामियाजा क्या होगा इसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं होती। लेकिन ये एक इब्तिदा है और बहुत अच्छी इब्तिदा आपकी आमद की वजह से कि यहाँ जो लोग हमारे बैठे हैं तो ये कोशिश करेंगे अब कि जब भी कोई दुनियावी मसाइल हो या दीनी काम हो, तो ख़ासकर तो दीनी काम में है ना, कि हम पहले उलमा से मशवरा ले लें और उसके बाद उस काम को तकमील तक पहुँचाएँ। तो ये एक गुजारिश, और ये बिल्कुल आखिरी सवाल है, मैं माजरत के साथ कहूँ कि इसके बाद कोई सवाल ना करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को वक्त पे ख़त्म कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मेरा ये सवाल था कि जो पाक कपड़े रहते हैं और कुछ उसमें नापाक कपड़े भी रहते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि घर में जो नौकर नौकरानी रहती हैं ये पूरे कपड़े एक ही बार में वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं और धो के वापस रख देती हैं। तो इन कपड़ों में नमाज वगैरह पढ़ना
या दीनी काम करना बेहतर है कि नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये आम बला हमारे यहाँ राइज है, और इसी बला को दूर करने के लिए हमने एक बार नहीं 2 बार तहारत कोर्स करवाया माशाअल्लाह, और उसमें इन मसाइल को बहुत तफसील से डिस्कस किया हमने। लेकिन फिर वक्त इसका जवाब ले लें, फिर इंशाल्लाह अपने टीम से जुड़े रहे। इंशाल्लाह फिर तहारत कोर्स होगा तो ज़रूर आप में से उसमें हिस्सा लें। इसमें बहुत ऐसे मसाइल हैं कि हमें बहुत से तो ये तासुर है कि हजरत आज तक हम लोग नापाक थे, बहुत से लोग के ऐसे भी तासुरात आए, तो उसको करेंगे। तो जवाब ये है कि देखें, पाक और नापाक कपड़े अगर एक साथ हैं और एक साथ आपने वॉशिंग मशीन में धो दी तो सब नापाक हो गए, सब कपड़े नापाक हो गए। और जब कपड़े नापाक हो गए हैं तो अब उसमें नमाज भी कबूल नहीं होगी आपकी, क्योंकि नमाज के लिए शर्त है कि कपड़ों का पाक होना चाहिए। तो इसलिए कम अज़ कम आपको इतना शऊर होना चाहिए कि कपड़े कब नापाक होते हैं और कब उसको पाक किया जाता है और कैसे पाक किया जाता है। उमूमन हमारे क्या होता है, घर की औरतों पे जिम्मेदारी डाली होती है कि हमने कपड़ा, तो हमें शादी हो गई तो हमें कपड़ा धोना नहीं है, ये हो जाता है। अब बेचारी जो खातून होती है उनको भी पता नहीं होता कि धोना कैसा, उनको तो एक तरीका मालूम है, भिगाया, साबुन लगाया, 2-3 घंटे मारे और ये साफ हो गया। ठीक है, कपड़े का साफ होना अलग है, उसका पाक होना अलग है। तो खुदारा ये मसाइल सीख लें कि कपड़े कैसे पाक होते और कब नापाक होते, ताकि आप सही तौर पर आपकी नमाज़ें कबूल हो सके। माशाअल्लाह, ये तमाम सवालात हमारे भाइयों के थे जो इन्होंने लाइव मैसेज में हमसे सवालात किए। इंशाअल्लाह हज़रात, ये प्रोग्राम था आज जो 100वां सेशन मुफ्ती साहब क़िबला की आमद हुई और इसे मुनक़्क़िद किया गया। इस तरतीब से काम करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ आपको रग़बत दिलानी थी, और वो रग़बत इस चीज़ की दिलानी थी कि आप आज घर बैठे दीन सीख सकते हैं, मसाइल जान सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ देखा जाता है कि कई लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े होने के बावजूद भी वो इन मसाइलों की तरफ रुजू नहीं करते या इनकी मालूमात हासिल नहीं करते। यही वजह है कि आज हमें वो मसाइलों को रिपीट करना पड़ता है, और जिन मसाइलों से तो आज हमें मुज़य्यन होना था, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम उसे पूछ रहे हैं। तो बस आपसे मेरी गुजारिश है कि बज़्म नूरी टीम से जुड़ें। ये एक गैर सियासी और महज हमने लोगों की इस्लाह के लिए इस काम को शुरू किया है, ना कि किसी को आगे बढ़ाना है, किसी का मकाम बुलंद करना है, किसी शख्स को प्रमोट करना है। यहाँ तमाम लोग बेलौस अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला हो, हमारी मस्जिदों के इमाम हो, उलमा हो या कारकुरीन हो, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए और दौर को मद्देनज़र रखते हुए कि आज हमारे हालात और हम कितनी खराबी और खसारे में हैं, तो क्यों ना जहाँ हम ज़माने भर में अक्ल लगाते हैं वहाँ कभी कहीं रसूलुल्लाह के तरीक़े पर भी अमल कर देखें। और ज़ाहिर है कि जब रसूलुल्लाह के तरीक़े पर अमल कर हम यूनिटी बनाएं और उसके तहत काम करें, तो चंद साल मदनी ज़िंदगी से मेरे आका ने पूरी दुनिया में परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया, और आपके पैरोकार जिस तरफ निकले तो इस्लाम की शुआएं फूट गई। अगर हम उसी तरीके पर आ जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इक़्तिदार भी हमारा होगा, मनसबे भी हमारे होंगे, और जुल्म और ज़्यादती से अल्लाह हमें निजात देगा। और फिर हज़रात, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल एक मरतबा फिर पूरी मध्य प्रदेश और बिलखुसूस चांदा मेटा बज़्म नूरी की जानिब से मुफ्ती साहब क़िबला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत ने बड़ा करम फरमाया। बड़ी मसरूफियात हज़रत को होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत ने हम लोगों का साथ दिया और बज़्म नूरी में इस नए एक प्रोग्राम को ऐड किया। और हज़रत सिर्फ सवाल जवाब का प्रोग्राम नहीं, जो लोग पहली मरतबा आए या सुन रहे हैं वो ये भी जाने कि महज सवाल जवाब का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम के साथ साथ हज़रत ने निकाह कोर्स पढ़ाया, हज़रत ने तहरत कोर्स पढ़ाया, और ये 2 कोर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसकी ज़रूरत हर आदमी को पड़ती है। हमारी बहनों के लिए कोर्सेज शुरू किए गए, तो बाकायदा बज़्म नूरी इन तमाम चीज़ों पर काम कर रही है। महज घरों घर हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर बयान करना, तकरीर करना, नाते पढ़ना सिर्फ ये काम नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये सवाल जवाब, ऑनलाइन क्लासेस, और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ी है तो लोगों की इमदाद और मदद भी की गई जायज़ तरीके से, हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए। तो जो अक्लमंद लोग हैं, दानिश्वर हैं और इसमें और बेहतर कर सकते हैं, तो गुजारिश है कि बज़्म नूरी से जुड़ें। और बिलखुसूस आप किसी प्रोग्राम को बज़्म नूरी के सुने या ना सुने, इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन हज़रात कोशिश किया करें कि बुध के दिन ये जो सवाल जवाब का प्रोग्राम आता है
اسے ضرور سنیں، اس لیے کہ آپ اس سے سنیں گے، علم سے آراستہ ہوں گے، اور جہاں آپ علم سے آراستہ ہوں گے تو پھر آپ کی آنے والی نسلیں اور آپ کے گھر کے بچے بھی علم دین کی طرف راغب ہوتے نظر آئیں گے۔ تو بس اسی مقصد کے تحت آج یہ پروگرام چاندہ مٹا کی سرزمین پر منعقد کیا گیا تھا، اور مفتی صاحب قبلہ نے خود بھی اپنی مرضی سے چاہا کہ چاندہ مٹا کی سرزمین پر اس پروگرام کو کیا جائے، ورنہ محض یہ ایک علاقے یا ایک گاؤں کی تنظیم نہیں ہے، بلکہ مدھیہ پردیش میں الگ الگ علاقوں میں یہ تنظیم قائم ہے، اور لوگوں نے خواہش بھی کی کہ ہمارے علاقے میں رکھ لیا جائے، لیکن یہ مفتی صاحب قبلہ کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمارے اس شہر کو چنا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس تحریک اور اس تنظیم سے اس لیے جڑیں تاکہ دین کا فروغ ہو سکے، دین کا کام ہو سکے، اور جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں اس کا خاتمہ کر سکیں۔ بس آپ لوگوں کا ساتھ، ان علماء کا ساتھ اور ان کی دعائیں رہیں، اللہ کا فضل رہا، تو ایسے ہی بے لوث بزم نوری ٹیم نئے نئے پروگرام کو ماڈرن طریقے سے، جو جس طریقے کو آدمی پسند کرتا ہے اس طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گی اور کر رہی ہے۔ بس دعا کریں۔ رہی بات اختلافات کی، تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جس مدرسے سے حضرت فارغ ہیں وہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا مزار بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ جب مخالفت آپ کی کوئی کرے تو اس کے جواب دینے میں جتنا وقت آپ لگا رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام کی رفتار کو بڑھا دیں، اور ظاہر ہے کہ جس نے بھی اس طریقے پر عمل کیا ہے رب نے اسے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کا بہت شکریہ کہ حضرت نے اپنا وقت دیا، اور وقت دیتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بزم نوری کی سرپرستی انہی کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو میں ایک اپنے راز کی بات بتاؤں کہ اس کم وقت میں اگر اللہ رب العزت نے مجھے کچھ بھی عطا کیا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، کہ میرے والدین، میری امی اور ابو دونوں بے حد دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، اور جب بھی کہیں آؤں جاؤں بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اساتذہ کے کرم نوازیاں میرے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں کہ مجھے ہر مسئلے کا جواب معلوم ہے، لیکن ہوتا ہے کہ جس کا نہیں معلوم رہتا تو میرا اساتذہ الحمدللہ بھی واحیات ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تو میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ میرے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا، زندگی میں کامیاب ہونے کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے، بہت ہی ایزی، تو وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہ اتنا آسان طریقہ ہے کامیاب ہونے کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری کرنا۔ بس اس کو بندہ اگر لازم پکڑ لے تو اس کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے جو کسی اور کی دعاؤں میں نہیں ہوتا، کہ ان کی دعائیں بے لوث ہوا کرتی ہمارے لیے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے لیے وہ ایصال ثواب کیا کرے تو انشاءاللہ ان کا فیضان ان پر جاری ہوگا۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار میرے والدین کو بھی، حضرت کے والدین کو بھی، اور جن کے بھی والدین زندہ ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، بیماریوں سے شفا دے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت بزم نوری ٹیم کو تمام شر سے، حاسدین سے محفوظ فرمائے، اور اس کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔